جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جاپان کے ایک پہاڑی علاقے میں ٹوگو نامی ایک لکڑہارا اور اس کی بیوی رہا کرتے تھے۔ دونوں بوڑھے تھے اور ان کی کوئی اولاد بھی نہ تھی جو کما کر کھلاتی۔ اسی لیے بیچارہ لکڑہارا خود ہی صبح کو گھر سے نکل جاتا اور سارا دن جنگل میں بانس کاٹتا رہتا۔ شام پڑتی تو ایک بڑا سا گٹھا پیٹھ پر لاد کر لے آتا۔ اسے بیچ کر دونوں میاں بیوی گزارا کیا کرتے تھے۔ ایک دن شام کے وقت وہ بانسوں کا گٹھا پیٹھ پر لادے جنگل سے گھر کی طرف آ رہا تھا کہ یکایک اسے جھاڑیوں میں سے ایک عجیب قسم کی سہانی روشنی نکلتی ہوئی نظر آئی۔ لکڑہارا بہت حیران ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ یہ روشنی کیسی ہے؟ کیا آسمان سے کوئی ستارہ تو ٹوٹ کر نہیں گر پڑا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پتوں کو پرے ہٹایا اور کیا دیکھتا ہے کہ زمین پر ایک ننھی منی پلنگڑی بچھی ہوئی ہے اور اس پر ایک ننھی سی بچی ایسا رومال اوڑھے ہوئے ہے جو معلوم ہوتا تھا کہ چاند کی کرنوں سے بنا ہے، اس میں پڑی سو رہی تھی۔ یہ روشنی اسی کے چہرے سے نکل رہی تھی اور وہ ایسی حسین تھی کہ اس کے ساتھ کی لڑکی دنیا کے تخت پر کہیں نہ ہوگی۔ لکڑہارے کے پاؤں کی چاپ سن کر بچی جاگ اٹھی۔ اپنی خوبصورت آنکھیں کھول کر لکڑہارے کی صورت دیکھی تو مسکرانے لگی اور اپنے ننھے ننھے ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیے۔ لکڑہارا کہنے لگا، اے بچی، میں نہیں جانتا کہ تو کس کی بیٹی ہے، کہاں سے آئی ہے، مگر میں تجھے اپنے گھر لے چلوں گا، وہاں میری بیوی تجھے اپنی اولاد کی طرح رکھے گی۔ لکڑہارا اس چھوٹی سی پلنگڑی کو اٹھا کر اپنے گھر لے آیا اور اس کی بیوی، جو بچے کی صورت دیکھنے کو ترس گئی تھی، اس بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے بچی کو اپنی گود میں لے لیا اور جی بھر کر پیار کیا۔ اس دن سے بچی لکڑہارے کے گھر میں پلنے لگی۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی اس کی ایسی خبرداری رکھتے جیسے یہ ان کے اپنے ہی دل کا ٹکڑا ہو، اور یہ بچی بھی کچھ ایسے بھاگوں والی تھی کہ اس کے آتے ہی لکڑہارے کے دن پھر گئے اور اس کا خوب گزارا ہونے لگا۔ آج کچھ کل کچھ 15-20 برس میں وہی بچی ایک نہایت حسین عورت نکل آئی، ایسی خوبصورت جیسے چاند ہو، ایسی نازک جیسے گلاب کی پتی ہو۔ سارے جاپان میں اس کے حسن کی دھوم مچ گئی۔ کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا امیر، کیا غریب، سب اسے چاہنے لگے۔ شاعر اس کے گیت بنا بنا کر گاتے تھے۔ ملک کے بڑے بڑے بہادر اور سورما طرح طرح کے کارنامے کر کے دکھاتے، اس لیے کہ انہیں سن کر ان میں سے وہ کسی سے شادی کر لے، مگر وہ کسی سے بھی شادی کرنے پر رضامند نہ ہوئی۔ پہنچتے پہنچتے جاپان کے بادشاہ تک یہ خبر بھی جا پہنچی۔ جب بادشاہ نے لکڑہارے کی بیٹی کے حسن کا اس قدر چرچا سنا تو وہ بھی فوراً اسے اپنی ملکہ بنانے کو تیار ہو گیا۔ لکڑہارے اور اس کی بیوی کو جب بادشاہ کی یہ خبر ملی تو وہ خوشی سے پاگل ہو گئے اور جا کر جھٹ اپنی بیٹی کو یہ خوشخبری سنانے لگے، مگر اس نے سنتے ہی اپنا منہ پھیر لیا۔ لکڑہارے نے لاکھ زور لگایا مگر اس نے اس سے زیادہ کچھ نہ کہا۔ ابا جان، ہم لوگ آپس میں محبت ہی کرنا جانتے ہیں، شادی گویا ہماری موت ہے۔ اس کے بعد جب کبھی بھی دباؤ ڈال کر اس سے شادی نہ کرنے کا سبب پوچھا جاتا تو وہ آہ بھر کر رونے لگتی مگر زبان سے کچھ نہ کہتی۔ لکڑہارے نے سوچا، ابھی بچی ہے، تھوڑے دنوں میں آپ مان جائے گی، اتنے بڑے ملک کی ملکہ بننا کوئی چھوٹی بات ہے۔ چنانچہ لکڑہارے نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ حضور، میں اپنی بیٹی کو 6 مہینے کے اندر اندر آپ کی نظر کر دوں گا۔ بہار آئی، درختوں میں شگوفے پھوٹے، مگر اس موسم کے آتے ہی لکڑہارے کی بیٹی کے مزاج میں بہت فرق پڑ گیا۔ اب وہ ہر وقت چپ چاپ سی رہتی تھی۔ شام پڑتی تو کوٹھے پر چڑھ جاتی اور تنہائی میں بیٹھ کر چاند کو ہری بھری پہاڑیوں کے پیچھے سے ابھرتے ہوئے دیکھتی۔ اس کی سوتیلی ماں لکڑہارے کی بیوی جب کبھی اسے اوپر دیکھنے آتی تو دیکھتی کہ یا تو وہ رو رہی ہے یا اس نے اپنے ہاتھ چاند کی طرف اٹھا رکھے ہیں۔ اسی طرح گرمی کا موسم آیا
اور اس کا غم چھپائے نہ چھپ سکا۔ راتوں کو وہ نئے چاند کو بڑھتے ہوئے دیکھا کرتی۔ آخر 13ویں کا چاند نکل آیا تو وہ اپنے باپ لکڑہارے کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی، ابا جان، کل رات جب 14ویں کا پورا چاند نکلے گا تو میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ لکڑہارے نے حیران ہو کر پوچھا، بیٹی، میں نے تو تمہیں جنگل میں بالکل تنہا پایا تھا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس کی بیٹی نے جواب دیا، میرا گھر وہاں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی انگلی چاند کی طرف اٹھائی، کل رات وہ مجھے لینے آئے گا۔ لکڑہارے نے ذرا بگڑ کر کہا، کون لینے آئے گا؟ اس نے آ بھر کر کہا، چاند بادشاہ، میرا باپ۔ چاند بادشاہ کا نام سن کر لکڑہارے کے ہوش گم ہو گئے۔ وہ اپنی بیٹی کے پاؤں پر گر پڑا اور منتیں کرنے لگا کہ خدا کے لیے ہمیں نہ چھوڑ کر جاؤ۔ وہ بولی، ابا جان، 3 مہینے سے میں ان کے آگے التجائے کر رہی ہوں کہ مجھے یہیں رہنے دیں، مگر وہ میری ایک نہیں سنتے۔ کل رات وہ مجھے لینے آ جائیں گے۔ لکڑہارا وہاں سے اٹھا اور جلدی جلدی یہ تمام بات بادشاہ کو لکھ کر قاصد کے ہاتھ بھیج دی۔ بادشاہ خط پڑھ کر بہت فکر مند ہوا۔ وہ دوسرے دن شام سے پہلے پہلے لکڑہارے کے گھر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ 2000 نہایت سورما اور جان باز سپاہی تھے۔ ان کے ہاتھوں میں لمبی لمبی برچیاں اور تیر کمان تھے۔ اب لگی رات پڑنے، بادشاہ اور اس کی فوج نے لکڑہارے کے گھر کو گھیر لیا۔ گھر کے اندر لونڈیاں، باندیاں تیز اور نوکدار برچیاں تان کر کھڑی ہو گئیں۔ لکڑہارے کی بیوی نے بیٹی کو اپنی گود میں لے لیا۔ لکڑہارے کے زمین پر پاؤں نہ ٹکتے تھے۔ تلوار سونت کر کبھی اندر جاتا کبھی باہر، بار بار کہتا، دیکھ لوں گا کون ایسے بہادر آتے ہیں۔ اس کی بیٹی نے جواب دیا، چاند کے بسنے والے کبھی نہیں مرتے۔ لکڑہارا بولا، وہ کیوں؟ وہ بولی، میں نہیں جانتی، شاید یہ وجہ ہو کہ انہیں کوئی غم نہیں ہوتا، اگر نہیں ہوتا تو آج ہو جائے گا۔ لکڑہارے نے چلا کر کہا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اتنے میں 14ویں کا چاند نمودار ہوا۔ دور سے بغل بجنے کی آواز آئی اور چاند میں سے ایک نورانی بادل نیچے اترنا شروع ہوا۔ اس بادل میں سے ایسی زبردست روشنی نکل رہی تھی کہ دن چڑھا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ زمین پر کیڑے مکوڑے چلتے ہوئے صاف دکھائی دیتے تھے اور درختوں کا ایک ایک پتا نظر آ رہا تھا۔ اگر کوئی چاہتا دور ہی سے کھڑے کھڑے تمام پتوں کو گن سکتا تھا۔ اس روشنی کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ بادشاہ اور اس کے 2000 سورما سپاہی بت بنے کھڑے دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ کسی کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ تلواریں اور برچیاں ہاتھوں میں ہی پکڑی رہ گئیں، کمانوں کے چلے چڑھے ہی رہ گئے۔ اتنے میں وہ نورانی بادل زمین پر آ لگا۔ اس میں ایک نہایت ہی خوبصورت شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا جیسے نور کی مشعل جل رہی ہو، اور اس کی پوشاک ایسی عجیب و غریب تھی کہ دنیا کے کسی بادشاہ نے وہ خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ اس بادل کے زمین پر اترتے ہی اور بھی کئی بادل اترنا شروع ہوئے۔ ان میں فوج بھری ہوئی تھی۔ چاند بادشاہ اپنے نورانی بادل سے نیچے اترا۔ چاند بادشاہ کو دیکھ کر بوڑھا لکڑہارا زمین کے منہ پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے پاس گیا اور کہا، اے بوڑھے، میری بیٹی میرے حوالے کر۔ لکڑہارے نے فوراً اس کے پاؤں پر سر رکھ کر کہا، حضور، وہ تو 20 سال سے میری بیٹی ہے۔ چاند بادشاہ نے کہا، آج پورے 20 برس ہو گئے کہ میری بیٹی نے مجھے ناراض کر دیا تھا۔ سزا دینے کے لیے میں نے اسے تمہاری اس اندھیری دنیا میں بھیج دیا تھا۔ اب سزا کی مدت ختم ہو چکی ہے، جاؤ اسے میرے پاس لے آؤ۔ لکڑہارے نے کانپتے ہوئے جواب دیا، حضور، وہ بیمار۔ ابھی اس نے یہ فکرہ ختم بھی نہ کیا تھا کہ چاند بادشاہ نے پکار کر کہا، بیٹی۔ اسی وقت لکڑہارے کے مکان کے سب دروازے خود بخود کھل گئے اور اس کی بیٹی روتی ہوئی باہر نکل آئی۔ آنسو اس کے گالوں پر چمک رہے تھے۔ چاند بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، بیٹی، یہ تیرے گالوں پر کیا ہیں؟ اس نے جواب دیا، آنسو، غم کے آنسو۔ یہ سن کر چاند بادشاہ اپنے بادل کی طرف گیا اور وہاں سے
ایک پروں والی پوشاک نکال کر لے آیا۔ جیسے ہی اس نے اپنی بیٹی کو پروں والی پوشاک پہنائی تو فوراً اس کے آنسو سوکھ گئے اور وہ اس دنیا کی سب باتیں، لکڑہارے اور اس کی بیوی کی محبت بھول گئی، جیسے وہ یہاں کبھی آئی نہ تھی۔ تب چاند بادشاہ نے اسے اپنے ساتھ نورانی بادل میں بٹھا لیا کہ اتنے میں بغل پھر بجا اور یہ نورانی بادل زمین سے اٹھنے لگا۔ اس کے بعد ہی تمام بادل اڑنا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب چاند کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں پھر بغل بجا، چاند کے دروازے کھل گئے، تمام آسمان جگمگا اٹھا اور چاند بادشاہ اپنی فوج سمیت چاند میں داخل ہو گیا۔ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے کہ چاند کے دروازے بند ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی آسمان پر ویسا ہی اندھیرا چھا گیا، ہاں ایک پر جو چاند کی بیٹی کی پروں والی پوشاک سے جھڑ کر زمین پر گر پڑا تھا، رات کی سیاہی میں چمک رہا تھا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔